ضرور آزمائش کرتے رہیں گے مومنوں کی، ضرور آزماتے رہیں گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، دشمن کا ڈر دے کر آزمائش کریں گے، وَالْجُوعِ، بھوک میں ڈال کے ہم تمہاری آزمائش کریں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی لا کر تمہارا امتحان لیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور آل والی نعمت دے کے لے کر بھی تمہارا امتحان لیں گے۔ اب دیکھنا کیا ہے، اللہ پاک نے فرمایا یہ نعمتیں مل جانے کے بعد، اب جب نعمتیں مل گئی، نعمتوں کے مل جانے کے بعد اللہ کا نعمت کو چھین لیتا ہے۔ مومن جیسے نعمت کے ملنے پہ بڑا خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ مومن کی عادت ہونی چاہیے، اگر نعمت کے چھن جانے کے بعد بندہ صبر کرتا ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا، اے میرے محبوب اپنے امت کو کہہ دیجئے اگر تم صبر کا مظاہرہ کرو گے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ اکبر، فرمایا صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت سنا دیجئے۔ کون سے صبر کرنے والے جو ہائے ہائے کرتے ہیں، کون صبر کرنے والے جو سینہ گوبی کرتے ہیں، کون صبر کرنے والے جو وغیرہ کرتے ہیں۔ اللہ کے قرآن نے کیا فرمایا، فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تکلیف کے آنے پہ صبر کا مظاہرہ کرنے کے بعد یہی کہتے نظر آتے ہیں، اللہ تیری مرضی، میرا کیا اختیار ہے، تو نے دیا تے اپنی مرضی سے، لے لیا تو تیری مرضی ہے، ہم تو تیری مرضیوں پہ اپنے جانوں کو قربان کر دینے والے، تیری مرضیوں پہ اپنے اولادوں کی قربانیوں کو برداشت کر جانے والے۔ اللہ پاک کیا فرماتا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب پر کہہ دیجئے اگر تم قربانیاں دینے والے بن جاؤ گے، اگر تم صبر کا مظاہرہ کرنے والے بن جاؤ گے، اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ گے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے والے بن جاؤ گے، اللہ پاک نے کیا فرمایا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، پھر میں تمہارے گناہوں کو بھی بخشوں گا، پھر اپنے رحمت سے تمہیں جنت کا مہمان بھی بناؤں گا، اور دنیا کے اندر تمہاری رہبری اور رہنمائی بھی کرتا رہوں گا۔ کتنے بڑے انعام ایسے لوگوں کے لیے جو تکلیف میں آنے پہ صبر کرتے ہیں، اس لیے کہ صبر بھی نیکی ہے۔ اگر بندے کو تکلیف پہنچتی ہے، یہ تکلیف کا پہنچنا بھی بندہ اگر اس تکلیف پہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لا یصیب المؤمن شوکۃ، مومن بندہ چل رہا ہے، راستے پہ چلتے چلتے پاؤں کو ٹھوکر لگی، راستے پہ چلتے چلتے کوئی کانٹا پاؤں کو لگ گیا، سڑک پہ پڑا کیل، نوکیلی چیز اگر پاؤں پہ لگ گئی، اب اس سے مومن کو تکلیف ہوئی، اس سے مومن کو تکلیف ہوئی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اب اس تکلیف پہ بندہ اگر صبر کرتا ہے، محض کانٹا لگا، محض نوکیلی چیز پاؤں پہ لگ گئی، اگر بندہ اس تکلیف پہ صبر کرتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بلا سنیے، اگر بندے کو تکلیف آئے صبر کرتا ہے، کیوں صبر کرنا نیکی ہے، ایک نیکی اگر بندہ بجا لاتا ہے اللہ تو دین آمد سے نواز دیتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس پہ صبر کرے گا نتیجہ کیا نکلے گا، رفعہ اللہ بہا درجہ، اللہ جنت میں درجے بھی بلند کرے گا، اور تکلیف پر صبر کرنے کی بدولت اللہ انسان کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ ہائے ہائے کرنے سے درجات نہیں ملیں گے، رونے پیٹنے چیخنے چلانے سے سینہ گوبی کرنے سے
درجات کی بلندی نہیں ملے گی۔ پیارے پیغمبر السلام نے فرمایا اگر بندہ دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے، بات بندے کہتے ہیں جی یار وہ فلاں آدمی تھا، جب دیکھو بیمار بیمار بیمار، آپ بیمار، بیوی بیمار، بچے بیمار، خاندان بیمار، کوئی نسل بیمار، بیمار بیمار، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ گناہگار ہے، یہ بندہ بدکار ہے، یہ بندہ سیاہکار ہے، اس بندے کے گناہ اور خامیاں اور غلطیاں اتنی ہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہو چکا ہے کہ اس کے سارے خاندان کو وبا میں مبتلا کر دیا ہے، بیماریوں کا شکار کر دیا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، اگر یہ کسی کی سوچ ہے تو یہ غلط ہے، اگر کسی کی سوچ ہے تو یہ غلط ہے۔ یہ بیماری کا آنا بھی اللہ کی رحمت ہے، دکھ کا آنا بھی اللہ کی رحمت ہے، پریشانیوں کا آنا بھی اللہ کی رحمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے تو فرمایا نا، ہمیں احکام اور مسائل کا تو بہت علم ہے نا۔ فرمایا جب کوئی بیمار ہو اور اس کی تیمارداری کے لیے آپ جاؤ، وہاں جا کر بیٹھو، بیٹھنے کے بعد اس کو تسلی بھی دو اور تسلی دیتے ہوئے یہ کہو لا بأس طہور انشاءاللہ، اللہ کے بندے پریشان نہیں ہونا، امید ہے کہ اللہ تیری اس بیماری کو تیرے لیے گناہوں کا کفارہ بنائے۔ مطلب کہ یہ بیماریاں انسان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہیں، بلکہ وہ بندہ مومن ہی نہیں جو حالت ایمان میں زندگی گزارے اور یہ بندہ کہے کہ اس کا ایمان مکمل ہے، اس کے ایمان میں نقص ہے، اگر وہ زندگی گزارتا ہے اور زندگی گزارتے ہوئے اس کو دنیا میں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی دکھ اور کوئی بیماری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تو اس کا ایمان نامکمل ہے، ایمان ناقص ہے۔ مومن ہو اور اس کو پریشانی نہ آئے، مومن ہو بیماری نہ آئے، مومن ہو دکھ نہ آئے۔ صحیح بخاری کو اٹھائیے، صحابہ کرام سے پوچھا گیا، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا محبوب اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ پریشانیاں، سب سے زیادہ تکلیفیں کس کو آئی ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ تکلیف اور پریشانیاں ہاں جی اللہ نے اپنے انبیاء کو دی۔ انبیاء علیہ السلام کو دکھ تکالیف پہنچی ہیں، پھر اس کے بعد ان کو آئیں گی جن کا تعلق انبیاء علیہ السلام کے ساتھ قریب ہوگا، جتنا تعلق ان کا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ گہرا ہوگا، انہی لوگوں کو دنیا کے اندر تکلیفیں بھی زیادہ ہیں۔ اور اگر یہ تکلیفیں ان کو آئیں، گناہ اگر ہوں، اللہ ان تکلیفوں کی وجہ سے گناہوں کی معافیاں عطا فرماتا ہے۔ اگر بندے کے کوئی گناہ نہیں پھر بھی آزمائش ہے، کوئی گناہ نہیں پھر بھی پریشانیاں ہیں، کوئی گناہ نہیں پھر بھی تکلیف ہے، فرمایا پھر یہی تکلیف جو دنیا کے اندر ایک مومن کو پہنچی ہے، قیامت کا دن آئے گا، قیامت کے دن جامع ترمذی کے حسن روایت ہے، فرمایا قیامت کا دن آئے گا، اللہ اس مومن بندے کو بلائے گا اور بلانے کے بعد فرمائے گا بندے یہ تیری ان بیماریوں، ان تکلیفوں، ان پریشانیوں کا یہ بدلہ ہے جو دنیا کے اندر تجھے تکلیفوں کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ تیرے دنیا میں کوئی گناہ اگرچہ نہیں تھے لیکن مزید تیرے درجات کو بلند کرنے کے لیے میں نے تجھے دنیا میں تکلیفیں پہنچائی تھی تاکہ دنیا والوں کے مقابلے میں تیرے درجات میں جنت میں بلند ہو جائیں۔ اس لیے بیماری آئے، بیماری کے آنے کے بعد بندہ پریشان نہ ہو، صبر کرے، اگر صحت ہے تو شکر کو بجا لائے اور شکر کو بجا لانے کے بعد اللہ کی اس نعمت کی قدر کرے۔ لیکن یاد رکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتانی مغبون فیہا کثیر من الناس الصحت والفراغ، دو نعمتیں ہیں جس کی انسان کو کوئی قدر نہیں ہوتی، کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ فرمایا جب وہ چھن جاتی ہیں، چھن جانے کے بعد پھر انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں، پھر ہوش کے ناخن لیتا ہے، پھر اس کو احساس ہوتا ہے، اور وہ کون سی ہیں؟ فرمایا ایک صحت ہے، ایک فراغت ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے میاں صحت کو غنیمت سمجھو، بیماری کے آنے سے پہلے فراغت کو غنیمت سمجھو، مصروفیت کے آنے سے پہلے یہ دونوں نعمتیں ہیں، لیکن اس قدر بندہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اس کو اٹھا لینا چاہیے قبل اس کے کہ بندہ بیمار ہو جائے۔ بزرگوں سے سنا کرتے تھے، کہا کرتے تھے صحت ہزار نعمت ہے، لیکن میں کہا کرتا ہوں صحت ہزار نعمت
صحت ہے ہی نعمت، اگر نعمت ہے، اگر یہ انسان کے پاس یہ صحت والی نعمت موجود ہے، دین بھی ہے دنیا بھی ہے، اگر صحت والی نعمت نہیں، دنیا سے تو بندہ ویسے ہی رہ جاتا ہے، دین سے بھی بندہ رہ جاتا ہے، دین سے بھی بندہ رہ جاتا ہے۔ اس لیے صبر نیکی ہے، تکلیف کا آنا یہ مومن کی علامت ہے۔ اگر مومن تکلیف پہ صبر کرتا ہے، ایک تکلیف پہ اللہ 2 انعامات سے نوازتا ہے۔ آئیے یہ جو تکلیفیں ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ بھی انسانیت کے لیے، گناہوں کے لیے کفارہ ہیں، یعنی ان کے خطاؤں کے لیے کفارہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے اللہ تمہارے درجات کو بلند کرے اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صحابہ اس چیز کی بڑی تڑپ رکھا کرتے تھے کہ ہمیں ان چیزوں کی خبر ہو کہ جن کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہوں، جن کی وجہ سے اللہ ہمارے درجات کو بلند کرے۔ صحابہ کے سامنے جب یہ بات کی جاتی، صحابہ جان جاتے، تڑپ جاتے، ان کا شوق اور ذوق بڑھ جاتا کہ اب کون سی چیز ہمیں بتائی جائی جا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے درجات بلند ہوں اور جنت میں جنت بھی ملے اور ہمارے گناہ معاف ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جی ہاں۔ صحابہ نے کیا، جی ہاں لا رسول بتائیے۔ آپ نے فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، یعنی موسم سرد ہو، یعنی سخت سردی ہو اور ٹھنڈا یخ پانی ہو، گرم کی کوئی سہولت نہ ہو، فرمایا سخت سردیوں میں اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ اعضائے وضو کو پورا دھونا، یہ چیز بھی جو ہے انسان کے لیے جنت میں درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہے اور گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ دوسری چیز، وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کی طرف زیادہ سے زیادہ قدم چل کے آنا۔ ایک ایک قدم کے بدلے اللہ نیکی بھی عطا فرماتا ہے، ایک ایک قدم کے بدلے اللہ درجات بھی بلند عطا کرتا ہے، اور ایک ایک قدم کے بدلے اللہ گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے۔ فرمایا جتنے قدم چل کے آؤ گے، ایک قدم اٹھاؤ گے نیکی بڑھے گی، ایک قدم رکھو گے گناہ کم ہوں گے، دوسرا قدم اٹھاؤ گے درجات بلند ہوں گے۔ فرمایا اس کے بعد وہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھ لی، دوسرے کی انتظار میں ہے، ظہر پڑھ کے گئے، عصر کی انتظار ہے، عصر پڑھ کے گئے، مغرب کی انتظار ہے، مغرب پڑھ کے گئے، عشاء کی انتظار ہے۔ فرمایا یہ چیزیں بھی جو ہیں انسان کے لیے درجات کی بلندی کا اور گناہوں کے کفارے کا سبب بنتے ہیں۔ صحابہ کرام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، فرشتوں نے جھگڑا کیا اور کفارات اور درجات کے بارے میں اللہ نے پوچھا کہ میرے محبوب آپ کو معلوم ہے کہ یہ فرشتے کس چیز کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ معلوم نہیں کس چیز کے بارے میں؟ فرمایا یہ پوچھ رہے ہیں کفارات کیا ہیں، درجات کیا ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ نے آخری بار، ٹائم ہو چکا ہے، ٹائم آپ کا ختم ہو چکا ہے، آخری بار فرمایا کفارات کیا ہے جن کے بارے میں ملائکہ جھگڑا کر رہے ہیں، بڑی دلچسپ بات ہے۔ فرمایا کفارات یہ ہیں، المکث فی المساجد بعد الصلاۃ، نماز ہو گئی، سلام پھر گیا، سلام پھرنے کے بعد نمازی جتنی دیر اپنی نماز والی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، فرمایا اس کا بیٹھا رہنا یہ کفارات ہیں، یہ درجات کی بلندی کا باعث ہیں اور گناہوں کے لیے کفارہ ہیں۔ فرشتے اسی بارے میں تو جھگڑا کر رہے تھے کہ مومنوں کو اللہ نے اتنے بڑی انعامات سے اور اتنے بڑے نعمتوں سے نوازا ہے کہ نماز پڑھیں گے سلام ملے گا، سلام پھیر کے اپنی جائے نماز پہ بیٹھے رہیں گے تو بھی ان کے لیے نیکی ہی نیکی ہے، ثواب ہی ثواب ہے، اجر ہی اجر ہے۔ ہماری حال سے کیا ہے؟ امام صاحب نے ابھی سلام پھیرا ہی نہیں، سلام پھرنے کی دیر ہے، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اور تیسرا استغفر اللہ ہوا اور مسجد سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان نیکیوں کا احساس اس وقت ہوگا جب نیکی اور آپ کی حاضری اللہ کی عدالت میں ہوگی، جب نیکیاں کم ہو جائیں گی، گناہ بڑھ جائیں گے، تو اب ان کا اظہار کیسے ہوگا؟ اللہ فرمائے گا، ارے مومن بندے، ارے نمازی بندے، اگر کسی نیکی کے حصول کے لیے تو اپنی جائے نماز میں بیٹھا رہتا، جتنی دیر تک بیٹھا رہتا، فرشتے تیرے حق میں بخشش کی دعائیں کرتے رہتے۔ ہم خیال ہی نہیں کرتے، ہم نے طریقہ کار ایجاد کر لیے ہیں، اور طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں گے دائیں بائیں ستھرا پڑا ہے، اٹھائیں گے، جہاں بیٹھے ہیں وہاں ستھرا رکھیں گے اور نکلنے کی کرتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے۔
गुजरने वाले इंसान को पता चल जाए कि नमाजी के आगे से गुजरने पर कितना इंसान को गुनाह होता है, लगाना आइजा के फ़अरबईन, उसके लिए बेहतर है कि वो 40 बैठा रहे। रावी हदीस कहता है मालूम नहीं कि आपने 40 दिन का जिक्र किया, 40 महीनों का जिक्र किया या 40 साल का जिक्र किया, क्या मतलब? उसके लिए बेहतर है गुजर जाने से कि वो 40 दिन तक वहां बैठा रहे। 40 दिन तक वहां बैठे रहना गुजर जाने से बेहतर है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपने तो अपनी जगह पे सुथरा रख दिया, लेकिन इस सवाब से तो आपने अपने आप को महरूम कर दिया ना। अगर आप बैठे रहते, उसके सलाम फेरने का इंतजार करते तो सवाब मिलता। आपने तो सवाब को ज़ाया कर दिया, आप उठ के चले गए। किसने कहा है आपको कि आप अपनी जगह पे सुथरा रखो और सुथरा रखने के बाद आप निकल जाओ, सलाम से महरूम हो जाओगे। और उसके बाद फिर एक आदमी पीछे नमाज पढ़ रहा है, आगे बैठने वाला बैठा हुआ है, उसने देखा दाएं भी कोई नमाज नहीं पढ़ रहा, बाएं भी कोई नमाज नहीं पढ़ रहा, आप वो दाएं से गुजर जाए या बाएं से गुजर जाए, ये भी निकल जाने के मुतरादिफ है, ये बंदा भी सवाब से महरूम हो गया। अब लोगों ने एक नया तरीका ईजाद कर लिया है, वो क्या कि नमाजी नमाज पढ़ रहा है, उसके आगे और कोई नहीं, एक आदमी उसके दाएं या बाएं बैठा हुआ है। अब एक गुजरने वाला गुजरना चाहता है, उसके नमाजी के आगे सुथरा भी कोई नहीं, नमाजी के आगे आदमी भी कोई नहीं बैठा। अब वो क्या करते हैं, एक आदमी देखिए मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, अब उसने क्या किया, उसने अपना हाथ आगे ऐसे कर दिया, उसको कहा चल भी तू गुजर जा, वो गुजर गया, हाथ पीछे कर लिया। ये क्या है, ये क्या है? ये दीन है, ये शरीयत है, ये इस्लाम है? किस कुरान हदीस का मसला है? किसने हमें ये समझाया है? ये हीले, इस्लाम हीलों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ने उनके लिए चर्बी को हराम किया था कि चर्बी तुम्हारे लिए हराम है। उन्होंने चर्बी को पिघला के, चर्बी को बेच के उसकी कीमत हीला करते हुए कीमत खाना शुरू कर दी। उन्होंने हीला किया, अल्लाह ने हीलों को भी हराम कर दिया। देखिए हदीस के अल्फाज समझिए, आपने क्या फरमाया, लगाना आइजा के फ़अरबईन, उसके लिए वहां बैठे रहना 40 दिन से ज्यादा बेहतर है। हम 40 दिन को भी कौन ना करें, अगर 40 मिनट भी हम लगा लें, 40 मिनट तक बैठे रहना, चले जाने से, गुजर जाने से, उठ जाने से, अपनी जगह पे सुधरा रखकर अपने आप को गुजार लेने से ज्यादा बेहतर है कि वो बंदा बैठा रहे। मेरे भाइयों, बैठे रहना, बैठे रहना, बैठे रहना ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके हम सुधरा रखें और अपने आप को गुजार दें। हाँ, इल्ला कि अगर कोई बंदा मजबूर है, तो परेशान है, उसको हाजत आई हुई है, वो अगर ज्यादा देर वहां बैठेगा, मुमकिन है शुगर पेशेंट है, पेशाब बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके लिए मजबूरी है, शरीयत इसमें आगे नहीं आती। अगर कोई शरीय उधर मौजूद है, आप जा सकते हैं, आप गुजर सकते हैं, लेकिन अगर कोई शरीय रुकावट नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, बगैर सिर्फ इसके कि बस यहाँ से उठ के बाहर जाना है, यहाँ से उठ के चौक चौराहों की जीनत बनना है, यहाँ से उठ के दोस्त की इंतजार वो कर रहा है, वहाँ उसके पास जाना है, दुकान पर पहुँचना है, ये कोई मजबूरी नहीं। अल्लाह समझने की तौफीक।